بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ بھارتی حکومت کی بدماشیوں سے عالمی نظام کو خطرہ ہے، وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کر دیا۔ کورونا ویکسین کے حصول کے لیے طریقہ کار طے، سب سے پہلے کن لوگوں کو لگائی جائے گی اور ویکسین کب آئے گی، حکومت پاکستان نے بڑا اعلان کر دیا۔ فرانس مسلمان دشمنی میں سب سے آگے نکل گیا، مسلمان دشمن بل منظور، بچوں کی دینی تعلیم پر پابندی۔ کورونا ویکسین لگوانے والے افراد میں نئی بیماری سامنے آ گئی، طبی عملے میں ہلچل۔ مودی کی مشکلات میں مزید اضافہ، ریٹائرڈ بھارتی فوجیوں نے میڈلز واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین نے بعض امریکی شخصیات پر جوابی پابندیاں عائد کر دی، ویزا فری کی سہولیات بھی ختم کرنے کا فیصلہ۔ روس نے اسرائیل کو مشرق وسطی میں بدامنی پھیلانے والا ملک قرار دے دیا۔ پی ڈی ایم کے جلسوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وزیر اعظم عمران خان نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ امریکی سینٹ میں عرب امارات کو اسلحہ کی فروخت روکنے کا بل مسترد۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی بدماشیوں سے عالمی نظام کو خطرہ ہے۔ بھارت کا گمراہ کن نیٹ ورک بے نقاب ہونے سے پاکستان کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ گمراہ کن خبروں کا بھارتی نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ ڈس انفو کے انکشافات سے پاکستان کا موقف درست ثابت ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا بدماش بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا نوٹس لے، بھارتی حکومت کی بدماشیوں سے عالمی نظام کو خطرہ ہے۔ پاکستان خطے میں جمہوریت کے خلاف بھارتی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت جعلی خبروں کے نیٹ ورک سے انتہا پسندی کو ہوا دے رہا ہے۔ ہم بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ڈوزر پہلے ہی اقوام متحدہ کو دے چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت نے کرونا ویکسین مارچ 2021 میں متعارف کروانے کا اعلان کر دیا۔ معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے ممکنہ حصول کے لیے پاکستانی حکومت نے طریقہ کار طے کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن پلان کے تحت مارچ 2021 میں ویکسین پاکستان میں دستیاب ہوگی۔ صرف ایک یا دو ممالک نہیں بلکہ مختلف ممالک سے ویکسین کے لیے رابطے میں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ویکسین بنانے والے تمام بڑے اداروں سے رابطے میں ہیں۔ ویکسین خریدنے کے لیے پیسے مختص کرنا بہت اہم تھا جو کر لیے گئے ہیں۔ ویکسین کی خریداری کے لیے 65 کروڑ مختص کیے گئے۔ کورونا ویکسین کی خریداری معمول کی خریداری کے طرز پر نہیں ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس حکومت نے متنازع مسلمان دشمن بل منظور کر لیا۔ نئے بل کے تحت مسلمان بچوں کی دینی تعلیم پر پابندی ہوگی۔ مسلمان بچوں کو شناخت نمبر دیے جائیں گے، جبکہ فرانسیسی حکومت مساجد میں سرکاری منظوری سے خود امام لگائے گی اور اسے ہٹا سکے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بل میں مزید بتایا گیا ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کے معاملات پر ہر بیرونی مداخلت اور سیاسی اسلام کا راستہ روکا جائے گا۔ انہیں صرف وہی تعلیم دی جائے گی جو ریاست مسلط کرے گی، جبکہ مسلمان بچے گھروں پر بھی دینی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہیں گے۔ بل کے مطابق اگر مسلمان بچوں کے والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو انہیں جبری طور پر قید کیا جائے گا، جبکہ ساتھ ہی بھاری جرمانوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلمان خواتین کو پردے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں کرونا ویکسین لگوانے والے 2 افراد الرجی کا شکار ہو گئے۔ الرجی کی شکایات سامنے آنے پر برطانوی ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی نے ہدایت جاری کی ہے کہ سخت الرجی کی ہسٹری والوں کو فی الحال فائزر ویکسین نہیں لینی چاہیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ویکسین لگانے والوں میں سے 2 افراد پر ویکسین نے
الرجک ریئیکشن کیا۔ ویکسین لگوانے والے دونوں افراد کا تعلق طبی عملے سے ہی ہے اور ریئیکشن کا شکار دونوں افراد کو پہلے سے الرجی کی شکایت تھی۔ انگلینڈ میں NHS کے میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر نے بتایا ہے کہ دونوں افراد تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں 2 روز قبل کورونا ویکسین لگانے کا آغاز کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی ریٹائرڈ فوجیوں نے کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے میڈلز واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی کے لیے بھارت میں بڑھتی ہوئی مشکلات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کسانوں کے احتجاج میں شامل ریٹائرڈ بھارتی فوجیوں نے مودی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور تمام ریٹائرڈ فوجیوں نے اپنے میڈلز واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریٹائرڈ فوجی بدھوان سنگھ کا کہنا تھا کہ ہمارے بھائی بیٹے مشکل میں ہیں اور بھارت سرکاری عیاشیاں کر رہی ہے۔ کیا رہے کہ بھارت میں مودی حکومت کے 3 زرعی قوانین میں ترامیم پر بھارتی کسان دہلی کی سڑکوں پر ہیں۔ مودی سرکار نے کسانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا لیکن احتجاج ختم کرنے میں ناکام رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے ہانگ کانگ سے متعلقہ امور میں برے رویے کے حامل اور مسائل پیدا کرنے کے اہم ذمہ دار امریکی انتظامیہ کے کچھ عہدیداروں کا کانگریس اور نان گورنمنٹ کے تنظیم کے عملے اور ان کے خاندان کے ارکان پر جوابی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے روزانہ کی پریس بریفنگ میں چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے 14 نائب چیئرپرسن کے خلاف امریکی پابندیوں کے حوالے سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جوابی پابندیاں چین کے اندرونی معاملات ہیں۔ امریکہ کی سنگین مداخلت اور ہانگ کانگ سے متعلقہ معاملات کو استعمال کر کے چین کے بنیادی مفادات کو مجروح کرنے کے پیش نظر عائد کی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے اسرائیل کو مشرق وسطی میں بدامنی کی وجہ قرار دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں تعینات روسی سفیر نے یروشلم پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی کا مسئلہ اسرائیل ہے، ایران نہیں۔ خطے میں طویل عرصے سے جو بدامنی ہے اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے، ایرانی سرگرمیاں نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روسی سفیر نے حزب اللہ کے متعلق اسرائیلی تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے خلاف جو مسلسل آپریشن کرتا آ رہا ہے اور شام سمیت دیگر ممالک میں ایرانی تنصیبات کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، یہی خطے میں بدامنی کی اصل وجہ ہے۔ اسرائیل حزب اللہ پر حملے کر رہا ہے، حزب اللہ اسرائیل پر نہیں۔ اسرائیل کو کسی بھی دوسرے ملک پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ شام ہو یا کوئی اور ملک۔ روس اسرائیل کے کسی حملے کی حمایت نہیں کرتا۔ کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے جلد سے جالوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن عوام کی جانوں کو خطرہ ہے۔ لوگوں سے اپیل ہے کہ کورونا SOPs پر عمل کریں۔ کورونا کی حالیہ صورتحال کا بحیثیت کو مقابلہ کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ راوی سٹی منصوبہ تاریخی طور پر اپنی نوعیت کا پاکستان کا سب سے منفرد اور بڑا منصوبہ ہے جو لاہور کے بڑھتے ہوئے مسائل کا حل فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے لاہور کے شہریوں کو نہ صرف پینے کا صاف پانی، سیوریج کے مناسب انتظام، صاف ستھرا ماحول اور دیگر جدید سہولیات سے آراستہ رہائشی سہولیات میسر آئیں گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ نے متحدہ عرب امارات کو اسلحہ کی فروخت کا معاہدہ روکنے سے متعلق بل کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبری سائیں ادارے کے مطابق امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹس سینیٹر کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو اسلحہ کی فروخت روکنے سے متعلق بل پیش کیا گیا جس کو مسترد کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کو اسلحہ کی فروخت کے حق میں 50 جبکہ مخالفت میں صرف
46 वोट आए। अमरीकी सेनेट के बेशतर अरकान ने मुआहदे के मुखालिफ सेनेटर्स के इन खदशात को भी मुस्तरद कर दिया, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अरब अमारात को असला की फरोख्त से मशरक़ वस्ता में असला की दौड़ शुरू हो जाएगी। अमरीका की जानिब से एक मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात को $23 अरब से जायद मालियत के हथियार फरोख्त किए जाने हैं, जिसमें F-35 लड़ाका तैयारों और ड्रोन समेत फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल भी शामिल हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।